اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ خوب، نزول قرآن کے سلسلے میں کچھ سوالات تھے اور پھر ان سوالوں کے جوابات دیے گئے اور پھر کچھ سوالات ذہن میں آئے۔ قرآن کے نزول کے سلسلے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ شب قدر میں اللہ نے اس کو نازل کیا دفعتاً اور پھر 20 سال میں نازل کیا تدریجاً، ٹھیک۔ شیعہ اور اہل سنت دونوں کے یہاں اس سلسلے میں روایتیں ملتی ہیں۔ شیعوں کے یہاں روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ نے عرش اعظم سے آسمان چہاروں پہ نازل کیا اور پھر اس کے بعد آسمان چہاروں پہ بیت المعمور میں کیا ہے رکھ دیا گیا، محفوظ کر لیا گیا۔ اہل سنت کے یہاں روایت یہ ہے کہ اللہ نے عرش اعظم سے کیا ہے آسمان اول پہ نازل کیا اور پھر آسمان اول پہ اس کو محفوظ کیا گیا، ٹھیک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے عرش اعظم سے چوتھے آسمان پہ نازل کیا ہو، اتارا ہو، یا پہلے آسمان پہ اتارا ہو اور محفوظ کیا ہو، اس سے مومنین کا کیا فائدہ ہونے والا؟ اس نزول کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کا فائدہ قرآن کی تلاوت، قرآن کے معنی اور مفاہیم پر عمل میں ہے۔ تو عرش اعظم سے نازل ہو کر کے چوتھے آسمان یا پہلے آسمان پہ آیا تو ہمیں کون سی فائدے کی چیز ملی؟ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہمارے لیے کون سی فضیلت ہے یا اس سے ہمارے لیے کون سی توفیق حاصل ہونے والی ہے؟ ٹھیک۔ تو فخر رازی نے اس سوال کا جواب دیا ہے، کہا ہے کہ شاید یہ تسہیل امر کے لیے ہو، کام کو سہل اور آسان بنانے کے لیے۔ کیا مطلب کام کو سہل اور آسان بنانے کے لیے؟ یعنی اللہ نے شب قدر میں دفعتاً نازل کر دیا ہے، عرش اعظم سے چوتھے آسمان یا پہلے آسمان پہ اتار کر کے محفوظ کر لیا ہے۔ اب جب بھی آیتوں کی ضرورت ہوگی جبرائیل امین فوری طور پر وہاں سے لے کر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ اگر عرش اعظم سے لانی پڑتی آیتیں تو اس میں فاصلہ درکار تھا، اس میں وقت لگتا، امر مشکل ہوتا، ٹھیک۔ فاصلے کو کم کرنے کے لیے، مشکل امر کو سہل اور آسان بنانے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جواب خوب اطمینان بخش نہیں ہے، اور فخر رازی کا جو علمی مقام ہے، جو علمی مرتبہ ہے، اس سے تو بالکل میچ نہیں کھاتا، اس سے تو بالکل متناسب نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ علمی میدان میں فخر رازی کا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ اتنی عظیم اور بڑی شخصیت سے اتنا معمولی جواب کی تسہیل امر کی خاطر اللہ نے یہ کیا ہو۔ تسہیل امر وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ امر مشکل ہو، جہاں پہ فاصلے ہوں، جہاں پہ وقت درکار ہو۔ عرش اعظم سے چوتھے آسمان سے یا پہلے آسمان سے پیغمبر کی خدمت میں آیتوں کا لانا کوئی مشکل تھوڑی ہے، یہ دنیا کے روابط تھوڑی ہیں، دنیا کے فاصلے تھوڑی ہیں کہ یہاں پر تسہیل امر کو جو ہے مد نظر رکھا جائے۔ اور فرض کر لو ایک چیز بامبے میں ہے، دلی پہنچانی ہے، تو بامبے سے دلی کے قریب کے کسی شہر میں جا کر کے کوئی چیز رکھ دی جائے تاکہ دلی والوں کو ضرورت پڑے تو فوراً پہنچایا جا سکے، تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔
ملأ اعلیٰ کی دنیا اور ہے، وہاں کے رابطے اور ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں اصلاً بعد مکانی کا وجود نہیں ہے۔ جہاں بعد مکانی ہوتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے تفصیل امر سمجھ میں آتے، لیکن جہاں اصلاً بعد مکانی، جہاں فاصلے معنی ہی نہیں رکھتے، وہاں پہ کیا تفصیل امر ہو سکتا ہے؟ خوب در زمین نزول دفعی و تدریجی قرآن بزرگان توجیحاتی دارن که بیشتر جنبه تعویل احادیث یاد شده دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره کریں کہ بعض مورخین نے، بعض علماء نے قرآن کے نزول دفعی اور تدریجی دونوں سلسلے میں کچھ توجیحات پیش کیے ہیں، اور احادیث کی جو توجیحات پیش کی ہیں وہ زیادہ تر تعویل ہیں، اصل ان کے ظاہر معنی میں نہیں لیا گیا ہے، بلکہ ان کو کیا کیا گیا ہے؟ تعویل کیا گیا ہے۔ کیا کہا ہے علماء نے، کس طریقے سے احادیث کی تعویل کی ہے، ہم یہاں پر اس کے چند نمونے پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، مقصود از نزول دفعی قرآن بر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در شب قدر آگاہی دادن پیغمبر میں محتوی کلی قرآن است۔ ان تعویل در کلام شیخ صدوق آمده است۔ پہلی چیز کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام پر شب قدر میں قرآن مجید پورا نازل ہوا۔ یہ جو نظریہ تھا کہ شب قدر میں اللہ نے پورا قرآن نازل کیا، یہ نزول سے مراد آگاہی دینا، تعلیم دینا، نہ کہ واقعاً میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہونا۔ قرآن کا جو محتویٰ ہے، قرآن کی جو آیتیں ہیں، قرآن کے جو معنی و مفاہیم ہیں، وہ شب قدر میں پیغمبر اسلام کو تعلیم کر دیے گئے۔ لہذا اب جو روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اللہ نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، تو یہاں نزول قرآن سے مراد تعلیم قرآن ہے۔ بات سمجھ میں؟ کیونکہ یہ تو ظاہر سی بات ہے، روایتوں میں اگر تنزیل آیا ہے آپ اس کے معنی تعلیم کے لے رہے ہیں تو یہ تو تعویل ہے۔ یہ کیا ہے مولانا؟ ہاں، ایک معنی حقیقی ہوتا ہے، ایک معنی مجازی ہوتا ہے، یہ تو معنی مجازی ہو جائے گا۔ تنزیل کے معنی تعلیم کے تو نہیں ہو سکتے نا۔ اگر تعلیم کہنا ہوتا، اگر واقعاً تعلیم مراد ہوتی تو لفظ تعلیم آتا حدیث میں، ٹھیک ہے، لیکن نزول آیا ہے، تنزیل آیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہی نزول قرآن ہے۔ نزول اور تنزیل سے مراد قلب پیغمبر پر قرآن کے محتویٰ اور اس کی تعلیم کا نازل ہونا ہے، تعلیم دی۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ اور یہ توجیہ، یہ تعویل شیخ صدوق کے کلام میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی نزول قرآن کے سلسلے میں روایات کی اس طریقے کی تعویل کی ہے۔ تنزیل سے مراد کیا لیا ہے مولانا؟ تعلیم۔ مقصود از نزول دفعی قرآن بر پیغمبر اکرم در شب قدر، شب قدر میں پیغمبر اسلام پر قرآن کے دفعی یعنی ایک ساتھ نازل ہونے کا مقصد آگاہی دادن پیغمبر بے محتوی کلی قرآن است۔ پورے قرآن کے محتویٰ کو پیغمبر اسلام کو آگاہ کرنا ہے، کہ پیغمبر اسلام کو پورے قرآن سے آگاہ کر دیا گیا، خبر دے دی گئی، تعلیم کر دیا گیا۔ این تعویل در کلام شیخ صدوق آمده است۔ یہ تعویل شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے کلام میں نظر آئے گی۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَى نَبِيَّهُ الْعِلْمُ جُمْلَةً، کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو ایک ساتھ ہر چیز کا علم دیا ہے۔ تو یہاں
ایک ساتھ ہر چیز کا علم دینا، یہ وہی علم قرآن ہے جس میں ولا رتمی ولا یابس قرآن کا علم دے دیا گیا، لہذا کہا گیا کہ اللہ کے نبی کو ہر چیز کا علم ایک ساتھ دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن بابیان الفاظ و عبارات در آن شب بر پیمبر نازل نشده است، یعنی قرآن الفاظ و عبارات کے ساتھ اس رات میں یعنی شب قدر میں پیغمبر پر نازل نہیں ہوا، بلکہ صرفاً علم آن را به او عطا کردن، بلکہ صرف قرآن کا علم عطا کیا گیا، قرآن کے الفاظ و عبارتیں نازل نہیں ہوئی۔ ٹھیک، وہ پیغمبر اجمالاً بر محتوی قرآن آگاہیہ، اور پیغمبر اسلام کو اجمالاً قرآن کے محتوی کا علم تھا، اجمالاً تھا، اللہ نے پوری طریقے سے دے دیا کہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، شب قدر میں قرآن کے جو نازل ہونے کی بات کی گئی ہے کہ پیغمبر پر شب قدر میں قرآن کو اتارا گیا، اس سے مراد قرآن کے الفاظ اس کی عبارتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی اور مفاہیم ہیں کہ اللہ نے شب قدر میں پورے قرآن کی تعلیم پیغمبر اسلام کو عطا کر دی۔ اس تعویل کو شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے بیان کیا ہے۔ تو یہ پہلی تعویل ہو گئی روایات کی۔ دوسرے، فیض کاشانی بیت معمور را قلب پیمبر دانستے زیرا قلب آن بزرگوار خانہ معمور خدا اس کی در آسمان رتبہ چہارم جہان ماتے قرار دار پیمبر مراتب جماعت و نبات و حیوان را پشت سر گزارتے و بے اوج مرتبہ چہارم یعنی جہان انسانیت نائل گشتے است۔ انگاہ قرآن در مدت 20 سال از قلب پیمبر بلسان شریفش ہر گاہ کی جبریل مقداری از آن را نازل می کرد جریان می یافت۔ دوسری تعویل ان روایتوں کی کہ جن روایتوں میں شب قدر میں قرآن کے نازل ہونے کی بات کی گئی ہے، ان روایتوں کی دوسری تعویل فیض کاشانی نے کی ہے۔ بڑی شخصیت ہے فیض کاشانی، کہہ رہے کہ جو روایت میں آپ نے پڑھا نا کہ آسمان عرش اعظم سے اللہ نے چوتھے آسمان پر اتارا اور بیت المعمور میں محفوظ کر دیا، تو یہ بیت معمور حقیقت میں قلب پیغمبر ہے۔ یہ بیت معمور واقعاً عرش پہ کوئی جگہ ہو ایسا نہیں ہے۔ قرآن کو جہاں محفوظ کرنے کی بات کی گئی اور جس کا نام بیت المعمور بیان کیا گیا ہے، وہ بیت المعمور حقیقت میں قلب پیغمبر ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے جتنے بھی مخلوقات ہیں اور ان مخلوقات کے جو مراتب اور درجات ہیں، اللہ کے نبی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، آپ آگے بڑھ گئے۔ اور چوتھا مرتبہ، چوتھا مقام کہ جسے ایک انسان کامل کا مقام کہا جاتا ہے، جب آپ وہاں پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی زندگی میں نازل ہوتا رہا۔ لیکن یہ جو تعویل اور یہ جو تفسیر بیان کی گئی ہے، کیا اس تعویل اور اس تفسیر سے کوئی مشکل حل ہو رہی ہے مولانا؟ نہیں ہو رہی، یہ بھی تو پہلے ہی والی جیسی ہے نا۔ وہاں صرف یہ کہا تھا کہ نزول سے مراد تعلیم ہے، یہاں کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ قرآن کو محفوظ کیا گیا وہ کیا ہے؟ بیت المعمور۔ بیت المعمور کا قلب پیغمبر۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ قرآن کے محتوا کو، قرآن کے مطالب کو قلب پیغمبر میں سب رکھ دیا گیا،
ٹھیک. اور اس کے بعد 20 سال کی عمر میں جب جس آیت کی ضرورت ہوتی رہی جبرائیل امین اس کو پھر اوپر سے لاتے رہے. لیکن یہ جو تعبیر پیش کی گئی ہے کہ جس بیت المعمور کی بات روایت میں آئی ہے وہ بیت المعمور قلب پیغمبر ہے. پس شب قدر میں قلب پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا ہے. ٹھیک. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تفسیر اور یہ تعویل بہت زیادہ کیا ہے معتبر نہیں ہے. یہ مشکل کو حل نہیں کر سکتے بلکہ اس طریقے کی توجیہ بس نزول کی 2 قسموں کو بیان کر سکتی ہے کہ نزول کی 2 قسمیں ہیں. اور شب قدر میں جو قلب پیغمبر پہ نازل ہوا وہ نزول دفعی تھا اور 20 سال جو قرآن نازل ہوتا رہا یہ نزول وإلا اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز تو نہیں سمجھ میں آتی. یہ جو تعویل بیان کی ہے اس تعویل کے مطابق 2 ہی راستے نکلتے ہیں ہے نا. مشکل جو اصل تھی وہ مشکل اپنی جگہ پر ابھی بھی باقی ہے. نمبر 3 ابو عبداللہ زنجانی گویا روح قرآن کی اہداف علی قرآن و جنبہائے کلی دارت در آن شب بر قلب پاک پیمبر تجلی یافت نزل به الروح الامین علی قلبک سپس در طول سالہ بر زبان مبارکش ظاہر گشت و قرآنا فرقناه لتقرأ على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا. ایک تیسری تعویل احادیث کی ابو عبداللہ زنجانی نے کی ہے. انہوں نے کیا روایتوں کی تعویل کی ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن روح قرآن کہ جو قرآن کا اصلی مقصد اور ہدف ہے. قرآن کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا ہدف کیا ہے؟ روح قرآن ہے. قرآن کا سب سے بڑا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ روح قرآن. قرآن چاہتا ہے کہ لوگ روح قرآن کی طرف توجہ دیں اور یہ ایک جنبہ کلی ہے. پس شب قدر میں قلب پیغمبر پر نازل ہونے والی چیز کیا ہے؟ یہ قرآن نہیں بلکہ روح ہے قرآن. یعنی وہی بالکل جو دوسرا نظریہ تھا الفاظ کا خالی پھر بدل ہے وَإِلَّا معنی اور مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ قلب پیغمبر پہ شب قدر میں کیا ہے؟ قرآن نے اس کی تعلیم اتاری گئی تھی ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد اور ہدف ہے روح قرآن. شب قدر میں پیغمبر اسلام کے قلب مبارک پر جو چیز اتاری گئی وہ کیا ہے؟ وہی روح قرآن ہے. وہاں تعلیم قرآن تھی یہاں روح قرآن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. قلب پیغمبر تجلی گاہ ہے. قرآن کی روح دیکھنا ہے, قرآن کے نور کو دیکھنا ہے, قرآن کی ہدایت کو دیکھنا ہے, تو وہ اس کے لیے قلب پیغمبر ہے. تو اس طریقے سے شب قدر میں روح قرآن کو قلب پیغمبر پہ اتارا گیا اور پھر 20 سال انہی آیتوں کو قلب پیغمبر پہ لایا گیا. اب ایک چوتھی تفسیر اور تعویل ہے جو علامہ طباطبائی کی ہے. اب یہ تعویل جو ہے تھوڑا مشکل ہے, لہذا اس کو آج رہنے دے رہے ہیں, انشاءاللہ کل اس کو دیکھا جائے.